نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیوں کہ وَأَحْسِنُوا، بھلائی کے کام کرو، اچھے کام کرو، نیکی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق فرمائی گئی ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کیونکہ جب دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو بعض صحابہ کرام میں سے لوگ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مال سب کچھ جو ہے دین کی خاطر خرچ کر دیے، لوٹا دیے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنے مالوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے بلکہ مال جمع کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معلوم ہوا کہ جہاد کا نہ کرنا، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ بات جو ہے ہلاکت کی نشاندہی کرتی ہے، اس سے ہلاکت ہے۔ اس سے ہلاکت نہیں ہے کہ آپ جہاد کریں، بلکہ جہاد کرنے کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے، اور دین اسلام ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ چھری ہے، اگر میں چھری اپنے پیٹ میں ماروں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، میری جان ضائع ہو جائے گی، یہ خودکشی ہے، حرام کی موت ہے۔ آپ کے پاس ایک پسٹل ہے، آپ نے اپنی کن پٹی پہ رکھ کے اس کو چلا دیا، تمہیں پتہ ہے اس کے چلانے سے موت واقع ہو جائے گی، اور یہ حرام کی موت ہے۔ اسی طریقے سے ایک زہر ہے، تمہیں پتہ ہے اس زہر کے اندر ایسا مادہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، اور یہ مرنا خودکشی ہے، حرام کی موت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب اسی کی ہمارے معاشرے کے اندر اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثلا آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ گٹکا کھاتے ہیں، پتہ ہے گٹکے سے کینسر ہو رہا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، خبردار وزارت صحت، اب پھر بھی سگریٹ پی رہے ہیں۔ شراب جو ہے پینا، یہ ہمارے لیے جگر کو ختم کرتا ہے، تو گٹکا، بیڑی، سگریٹ، نشہ آور چیزیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اگر ہم ان کو پھر بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم خود جو ہے خودکشی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو چھری ماری تو وہ جہنم کی آگ کے اندر اپنے آپ کو چھری مارتا رہے گا اور جہنم میں جلتا رہے گا۔ جس نے زہر کھایا وہ جہنم میں بار بار وہ زہر کھاتا ہوا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان، اللہ کا فرمان وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، اس لیے کہ خرچ کرنے سے ایک تو آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور معاشرے کے اندر غربت کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا جب چولہا نہیں جلتا تو اس چیز کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔
صرف ایک واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ ایک شخص کو چوری کے الزام میں اس کو گرفتار کیا گیا. جب آپ نے اس سے پوچھا ہاتھ کاٹنے سے پہلے کہ تو نے چوری کیوں کی، تو اس نے کہا امیر المومنین میرے بچے بھوکے تھے، میں اتنے دنوں سے جو ہے بھوک افلاس کو برداشت کر رہا تھا، اب میں مجبور ہو گیا ہوں چوری کرنے پہ. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یقاد الفقر کفرن، جو تنگ دستی ہے وہ تو کفر کے اوپر بھی انسان کو آمادہ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.